میانہ روی انسان کی زندگی کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ میانہ روی سے مراد یہ ہے کہ انسان افراط و تفریح سے پاک زندگی گزارے، یعنی انسان کی زندگی میں نہ شدت ہو اور نہ ہی حد درجہ کوتاہی ہو۔ جس طرح انسانی زندگی کے لیے میانہ روی ضروری ہے، اسی طرح روحانی اور ایمانی زندگی کے لیے بھی میانہ روی بہت زیادہ ضروری ہے۔ کھانے پینے سے لے کر خرچ کرنے تک، اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے سے لے کر گفتگو کرنے تک اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں میانہ روی کے متعلق احکامات عطا فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے کھانے پینے کی جب بات کی تو فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن کھانے پینے میں فضول خرچی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر ایک اور مقام پر فرمائے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اس امت کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے، یعنی اس امت کے اندر افراط و تفریط نہیں ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے آپ کو امت وسط بنایا، یعنی درمیانی راہ پر چلنے والی امت، راہ اعتدال کو اپنانے والی امت۔ اللہ رب العزت نے سورۃ القصص کے اندر جب آخرت کا ذکر کیا اور آخرت کے لیے لوگوں کو فرمایا کہ میری پاک بارگاہ میں عبادت و ریاضت کرو تاکہ تمہاری آخرت اچھی ہو سکے، تو وہاں پر ساتھ یہ بھی فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ دنیا کے اندر جو تمہارا حصہ ہے اس کو فراموش نہ کرو، یعنی آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی بھلائی کے لیے، دنیا کی بھی اچھائی کے لیے محنت کرو۔ پھر اسی طرح سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھیں ان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، کہ چلنے کے اندر بھی میانہ روی جو ہے وہ اختیار کرو، اور پھر جب تم نے گفتگو کرنی ہے تو اس کے اندر بھی میانہ روی سے کام لو، یعنی نہ بالکل آہستہ آہستہ بولو اور نہ ہی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بولو کہ سمجھ ہی نہ آئے، اور نہ ہی بہت ہلکی اور دھیمی آواز میں بولو اور نہ ہی بلند آواز سے بولو، یعنی بولنے کے اندر بھی میانہ روی کو اپناؤ۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان کی ان آیات میں جن میں اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کی خوبیوں کا ذکر کیا، خصوصیات کا ذکر کیا، تو ان خوبیوں کو اور خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے ایک خوبی اور صفت یہ بیان فرمائی کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہوئے نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل یعنی کنجوسی کرتے ہیں۔ میانہ روی کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، یعنی یہ صرف زندگی کے ایک شعبے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ احکام کے اندر بھی ہے، معاملات کے اندر بھی ہے، اخلاقیات کے اندر بھی ہے، عبادات کے اندر بھی ہے، معیشت کے اندر بھی ہے، معاشرت کے اندر بھی ہے، ایک فرد سے لے کر ایک خاندان تک، اور ایک خاندان سے لے کر ایک معاشرہ، معاشرے سے لے کر قوم، بلکہ بین الاقوامی سطح تک جو ہے وہ میانہ روی کا درس دیا جا رہا ہے اور حکم دیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک یعنی گارنٹی عطا فرمائی، ضمانت عطا فرمائی کامیابی کی۔ کیا فرمایا؟ مختصر سی حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معیشت کے تمام رازوں کو چھپا دیا، فائنینشیل اعتبار سے لوگوں کو مضبوط کر دیا، اور فرمایا ما عال من اقتصد، کہ جو شخص میانہ روی اختیار کرے گا وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، یعنی فاقہ اس کا مقدر نہیں بن سکتا جو میانہ روی اپنائے گا۔ اب میانہ روی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی حیثیت کے مطابق کام کرے۔ انسان نے اگر کپڑے پہننے ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق، جوتا پہننا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق، کھانے پینے کی جو چیزیں استعمال کرنی ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم بہت جلد کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ اگر ایک شخص ہے، اس کی اچھی جاب ہے، اس کی اچھی انکم ہے، تو وہ اچھا کھاتا پیتا ہے، اچھا پہنتا ہے، تو میں کسی نہ کسی طریقے سے چاہوں گا کہ میں بھی اس کی برابری کروں۔ اس کے لیے مجھے قرضہ پکڑنا پڑے، نو پرابلم، اس کے لیے مجھے چوری کرنی پڑے، نو پرابلم، تو اس سے پرابلمز جو ہیں وہ کریٹ ہوتی ہیں۔ تو ہم نے اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جس حال میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اسی حال میں اس کا شکر ادا کریں، صبر والی زندگی، شکر والی زندگی، قناعت والی زندگی اور اللہ کی ذات پر توکل اور یقین والی زندگی جو ہے یہ انسان کو کامیاب کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سددوا وقاربوا،
فرمایا کہ تم میانہ روی اختیار کرو اور اس کے اوپر استقامت حاصل کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج ہم دنیا کے فلاسفرز کو تو پڑھتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور آپ کی تعلیمات کو ہم نے پس پش ڈال دی ہے۔ آج ہم ہر روز اٹھ کر فیس بک کا تو مشاہدہ کرتے ہیں، اخبارات تو پڑھتے ہیں، ٹی وی نیوز جو ہے نا وہ تو سنتے ہیں ریگولر ڈیلی، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے اس کو ہم نہیں پڑھتے اس حوالے سے۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی کے اندر حسن اور نکھار آئے گا۔ عبادات کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں میانہ روی کے حوالے سے، تو ایک بڑی معروف حدیث پاک ہے کہ 3 افراد ازواج مطہرات کے پاس آئے اور آ کر پوچھنے لگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کے بارے میں۔ تو امہات المومنین نے بیان کیا، تو اس کے بعد وہ تینوں اشخاص کہنے لگے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو وراء الورا ہے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، ہم ان کے مقام تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو بات ان کی ٹھیک تھی، لیکن اگلا جو انہوں نے ڈیسیجن لیا وہ یہ کہنے لگا کہ میں ساری رات جو ہے وہ عبادت کروں گا، نوافل کے اندر گزار دوں گا۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، اور تیسرا کہنے لگا کہ میں ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا، تجرد والی زندگی اختیار کروں گا۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ان کی ان باتوں پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا دیکھو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، اور میں نے نکاح بھی کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو اس حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں معاشرتی زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے ہیں کہ معاشرتی زندگی کے اندر بھی میانہ روی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم عبادت کے اندر اتنا آگے چلے جاؤ کہ جو تمہاری معاشرتی اور خاندانی زندگی ہے، گھریلو زندگی جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو کر رہ جائے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اس نہج پر فرمائی کہ جہاں پر تم اللہ کے لیے جھکتے ہو، وہیں پر جو تمہارے حقوق ہیں اپنے بیوی بچوں کے حوالے سے، رشتہ داروں کے حوالے سے، دوست احباب کے حوالے سے ان کو بھی پورے کرو۔ اسی طرح بڑی معروف ایک اسلامی تاریخ کے اندر بڑا معروف واقعہ ہے فتح مکہ کا۔ فتح مکہ 8 ہجری ماہ رمضان میں ہوا، تو دوران سفر کچھ صحابہ نے روزے رکھ لی اور کچھ صحابہ نے روزے نہ رکھے۔ سفر کی ایک اپنی شدت ہوتی ہے، سفر کی ایک اپنی تھکاوٹ ہوتی ہے، تو جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ تھوڑا انہوں نے سفر کیا تو نڈال ہو گئے، گرمی کی شدت تھی اور اس کے بعد بھوک اور پیاس ستا رہی تھی تو وہ نڈال ہو کر گر گئے۔ تو اس وقت جن صحابہ نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے ان کے لیے اور باقی جو لوگ تھے ان سب کے لیے خیمے لگائے اور جانوروں کو پانی پلایا، اور باقی جو چھوٹے موٹے کام تھے وہ سارے سر انجام دیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں پر سبقت اور بازی لے گئے، یعنی اجر اور ثواب میں بڑھ گئے کہ جانوروں کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں کی خدمت کر رہے ہیں، ایکسٹرا کام کر رہے ہیں۔ تو چونکہ دوران سفر اللہ تعالیٰ نے رخصت عطا کی ہے روزہ نہ رکھنے کی، تو اس کو اپنانا چاہیے۔ موجودہ دور کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سفر پر جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ سفر کے دوران بے شک سفری سہولتیں بہت زیادہ ہیں لیکن ان کو پرابلمز ہو سکتی ہے، تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ جب اللہ نے رخصت دی ہے تو اس کو قبول کریں، اس کے بعد روزہ جب آپ حضر کے اندر ہوں تو روزہ رکھ لیں۔ مختصراً میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میانہ روی ہی ہماری زندگی کی کامیابی کا راز ہے۔ اگر ہم میانہ روی کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کو اپنائیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کامیابی کی ضمانت جو ہے وہ میانہ روی اور راہ اعتدال پر چلنے کے حوالے سے دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔